گناہ جو اللہ نے سال بھر کے لیے حرام کیے تھے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ نے جھوٹ بولنا حرام کیا، دھوکہ دینا حرام کیا، غیبت کرنا حرام کیا، کسی کو نقصان پہنچانا حرام کیا، کسی کا حق کھانا حرام کیا، گالی دینا حرام کیا، کسی پہ الزام لگانا حرام کیا، بہنوں کو میراث سے محروم کرنا حرام کیا، اور کتنے ایسے گناہ جو اللہ نے حرام کیے تھے اور وہ ہم روزہ رکھنے کے بعد رشوت لینا حرام کیا، رشوت دینا حرام کیا، وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رغم انف رجل دخل رمضان فانسلخ قبل ان يغفر له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے، خاک آلود ہو جائے جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت کروانے سے پہلے پہلے رمضان کے 30 دن ختم ہو جائیں۔ ایسا شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ذلیل ہو، دنیا میں بھی ذلیل ہو، جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ اس طرح مروی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بد دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا کہ اللہ اس بد دعا کو ضرور ضرور قبول کر لے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 2 باتوں کے اہتمام کی کوشش ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے میں ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو سال بھر کرنا ہمارے لیے جائز تھا۔ کھانا پانی ہمارے لیے سال بھر جائز تھا، ہم کھا بھی سکتے تھے، پی بھی سکتے تھے، مگر صرف اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کے سامنے بھوکے رہتے ہوں اور پیچھے جا کے کچھ کھا لیتے ہوں، کہیں چھپ کر ایک گھونٹ پانی پی لیتے ہوں، بلکہ نہ ہم لوگوں کے سامنے کھاتے ہیں نہ پیچھے کھاتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس وہ گناہ جو اللہ نے سال بھر کے لیے حرام کیے تھے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ نے جھوٹ بولنا حرام کیا، دھوکہ دینا حرام کیا، غیبت کرنا حرام کیا، کسی کو نقصان پہنچانا حرام کیا، کسی کا حق کھانا حرام کیا، گالی دینا حرام کیا، کسی پہ الزام لگانا حرام کیا، بہنوں کو میراث سے محروم کرنا حرام کیا، اور کتنے ایسے گناہ جو اللہ نے حرام کیے تھے اور وہ ہم روزہ رکھنے کے بعد رشوت لینا حرام کیا، رشوت دینا حرام کیا، وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ تو ایسے روزے کا فائدہ کیا ہے کہ جس میں ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں جو سال بھر کے لیے حرام تھے، اور صرف وہ 2 کام جو اللہ رب العزت نے سال بھر حلال کیے تھے وہ ہم نے اس مہینے میں چھوڑ دیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا روزہ رکھتا ہے کہ اس روزے کے باوجود اس کی زبان گندی رہتی ہو تو اس شخص کو یہ بتا دو کہ تمہارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم صرف بھوکے رہ رہے ہو اور اللہ کو تمہارے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے نفس کو گناہوں سے دور کر لیتے۔ تو ایک بات کا یہ اہتمام ہو کہ اس مہینے کے اندر کسی بھی قسم کا گناہ نہیں کرنا، اور دوسرے اس بات کا اہتمام ہو کہ اس مہینے سے پہلے ہم جو عبادات کیا کرتے تھے اس عبادت میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ مثلا 2 رکعت تہجد پڑھتے تھے، اس مہینے میں 4 پڑھنا شروع کر دیں۔ 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اس مہینے میں 4 پڑھ لیں۔ اگر اللہ کے راستے میں 100 روپے خرچ کرتے تھے تو اس مہینے میں 200 روپے خرچ کر لیں۔ اگر دن بھر میں صرف 1 دفعہ درود پڑھتے تھے تو اس مہینے میں 10 دفعہ درود پڑھ لیں۔ اپنا باقاعدہ ایک روٹین مقرر کر کے اس مہینے کے اندر عبادات میں اضافہ کر لیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت بندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَرُوا اللَّهَ فِي أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اس مہینے میں تم اللہ کو اچھائیاں دکھاؤ، سال کے 11 مہینے تمہیں اللہ اچھائی کرنے کی توفیق دیں گے۔ تم اس مہینے میں اللہ کو اپنی ذات سے خیر دکھاؤ، اللہ تمہیں 11 مہینے خیر کی توفیق دے دیں گے، اور اگر اس مہینے میں تم نے خیر نہیں دکھائی تو اگلے 11 مہینے خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔